السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو سیکشن کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے مشہور ڈراماز ایکٹر نبیل ظفر کے بارے میں اور ان کی ریئل لائف کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات آپ دوستوں سے شیئر کریں گے۔ تو ان معلومات کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو سیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو دوستو، نبیل ظفر ہماری ڈرامہ انڈسٹری کا وہ چمکتا ستارہ ہے جو ڈرامے میں جس روپ میں بھی آتا ہے تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آج سے کئی سال پہلے دھواں ڈرامے میں داؤد کے کردار نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی، اور آج کل بلبلے ڈرامہ میں نبیل کے کیریکٹر نے بھی ہر شخص کے دل میں ایک خاص جگہ بنائی ہے، اور نبیل آج کل تمام لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی نبیل کی ڈرامہ انڈسٹری کی زندگی۔ اب آتے ہیں نبیل کی اصل زندگی کی طرف۔ دوستو، نبیل کراچی میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے ان کا نام ندیم رکھا اور اسے ڈاکٹر بنانا ان کے والدین کا ایک خواب تھا۔ والدین اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، جبکہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نبیل کے والدین نے لاہور میڈیکل کالج میں ان کا ایڈمیشن کرایا تاکہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کر سکے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور لاہور میں انہوں نے چھوٹے موٹے سٹیج ڈراماز میں کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز فیصل آباد کے تھیٹر سے کیا۔ نبیل کا کہنا ہے کہ انہیں تھیٹر میں کام کر کے جو پیسے ملتے تھے انہی پیسوں سے مجھے اپنا خرچہ چلانا ہوتا تھا۔ دوستو، یہاں میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جس اولاد کو والدین پڑھنے کے لیے کراچی سے لاہور بھیجے تاکہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے اور عوام کی خدمت کرے، اور وہ بیٹا ماں باپ کی خواہشات پر پورا نہ اترے تو اسے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی نبیل کے لیے اپنے آپ کو اپنی خواہشات میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے تمام خرچے خود اٹھانے پڑے۔ یہ بہت ہی مشکل وقت تھا، لیکن نبیل نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار ایک دن اپنی مقصد میں کامیاب ہو گئی، اور انہیں پی ٹی وی کی طرف سے ایک ڈرامہ سیریل دھواں میں کام کرنے کی آفر ملی، جس میں انہوں نے داؤد کا رول پلے کیا۔ یہاں سے ان کی کامیابی کی منزل شروع ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کئی ایسے ڈرامے کیے جو لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہوئے، اور دوستوں، آج کل ان کا ایک ڈرامہ بلبلے جو کہ بچوں اور بڑوں دونوں میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ جب بھی کوئی اداس ہوتا ہے تو ریفریشمنٹ کے لیے بلبلے ڈرامہ ضرور دیکھتا ہے۔ دوستی کے اعتبار سے نبیل کے دوستوں کا کہنا ہے کہ نبیل جیسا اندر سے ہے ویسا ہی باہر سے ہے، مطلب یہ کہ نبیل دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض وغیرہ نہیں رکھتا، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے۔ دوستو، یہاں میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ نبیل نے سوشل میڈیا پر انٹرویو میں کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں ایک فلم بھی کرنا چاہتے ہیں، جس کا نام انہوں نے اپنے پاس سیکرٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ دوستو، نبیل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ شادی سے پہلے ان کی جو وائف ہے وہ ایک جگہ پر شوٹنگ میں نبیل سے آٹوگراف لینے آئی، اور نبیل نے نکاح نامے پر ہی سگنیچر کر ڈالے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسے ہوا، لیکن نبیل کا کہنا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ نبیل کے تھیٹر کے بہت سارے دوست ہیں، جن میں ببو برال، اشرف خان، نسیم وکی، محمود اسلم، نیر اجاز ان کے بہت خاص ہے۔ نبیل کے مطابق ایکٹنگ ایک ایسی جاب ہے جسے فل ٹائم دینا ہوتا ہے۔ ان کے بچوں میں صرف فاطمہ کو ایکٹنگ کا شوق ہے، جن کو آپ لوگوں نے بلبلے میں چاندنی کے کریکٹر میں دیکھا ہوگا۔ دراصل وہ نبیل کی اپنی ہی بیٹی ہے۔ سپورٹس میں نبیل کو بیڈمنٹن کا بہت شوق ہے، اور جوانی میں صرف بیڈمنٹن ہی کھیلا کرتے تھے۔ سنگرز میں نبیل کو نصرت فتح علی خان کے سانگز قوالی بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچپن سے ہی نصرت فتح علی خان کو سنتے آ رہے ہیں۔
اور اب تک ان کے گانے اور قوالیاں شوق سے سنتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ نئی نئی جگہوں پر جانا اور گھومنا پھرنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ کھانے میں نبیل چکن، مٹن کڑھائی، فش اور تقریباً تمام چیزیں بہت اچھی طرح بنا لیتے ہیں۔ کھانے میں دیسی مرغی کی کڑھائی جو کہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے، اور لاہور کی ان کی پسندیدہ ڈش کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ لاہور کے مجھے ناشتے میں کلچہ اور چنے بہت اچھے لگتے ہیں، ان سے میری پرانی یادیں وابستہ ہیں، میں جب بھی لاہور آتا ہوں تو ناشتے میں یہ ضرور کھاتا ہوں۔ نبیل کی نظر میں ان ایکٹرز کو خوبصورتی کے جو نمبر انہوں نے دیے ہیں وہ یہ ہیں: سجل علی 7، عائشہ عمر 6، مہوش حیات 6، انم بلوچ 5، ماریہ واسطی 5، میشی خان 5۔ اور دوستوں نبیل کا عمران خان کے بارے میں کہنا ہے کہ خان صاحب بڑے اچھے لیڈر ہیں اور نمبر کے حساب سے میں ان کو 8 نمبر دیتا ہوں، اور کہا کہ خان صاحب کو موقع دینا چاہیے، انشاءاللہ ایک دن بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ ان سیاستدانوں کے بارے میں نبیل کا خیال ہے کہ ان کو سیاست کی بجائے کسی اور فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا جو کہ ان کے لیے سوٹیبل ہے۔ ان کے نام اور فیلڈز یہ ہیں: فردوس عاشقوان، جن کے بارے میں نبیل کا خیال ہے کہ ان کو سیاست کی بجائے کسی ریسٹورنٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ مریم اورنگزیب، جن کو سیاست کے بجائے ان کا سلائی کڑھائی کا ایک سکول ہونا چاہیے تھا۔ اور دوستوں مزے کی بات یہ ہے کہ شیری رحمان کے بارے میں تو نبیل بہت ہی دلچسپ رائے رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شیری رحمان کو سیاست کی بجائے ان کا ایک اپنا بیوٹی پارلر ہونا چاہیے تھا جس میں یہ بن سنور کر آتی۔ شیلا رضا، جن کے لیے سیاست ٹھیک ہے۔ شیری مزاری کے بارے میں تو دوستو نبیل کا کہنا ہے کہ ان کو سیاست کی بجائے ان کا اپنا ایک جم شم ہونا چاہیے تھا۔ تو دوستو یہ تھے نبیل ظفر کی زندگی کے اہم راز۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔